السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو حضرات سنت نوافل سے فارغ ہو چکے ہیں تھوڑا سا قریب تشریف لا لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، ابھی جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ پہلے پارے سورہ بقرہ کے 6ویں رکوع کی آیتیں ہیں۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے جو احسانات فرمائے، جن نعمتوں سے ان کو نوازا، اس کو بیان کیا جا رہا ہے، جس کے اندر ہمارے لیے بہت سبق ہے، ہمارے لیے بڑی عبرتیں اور نصیحتیں ہیں۔ کیونکہ جب اللہ بندوں پر احسان فرمائے، ان کو نعمتوں سے مالا مال فرمائے، تو بندوں کے اوپر یہ چیز لازم ہے کہ وہ ہر صورت اپنے رب کی شکر گزاری کریں، اللہ رب العزت کی فرما برداری کریں، ہمیشہ اس کے آگے سجدہ شکر بجا لاتے رہیں۔ اگر ایسا نہیں کریں گے بلکہ نعمتوں کی ناقدری کریں گے، نافرمانی کریں گے، تو پھر ان کو ذلیل و رسوا کر دیا جائے گا، جیسا کہ بنی اسرائیل کی حالت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس زمانے کی ساری قوموں پر، سارے لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ ان کی حالت یہ تھی بنی اسرائیل کی کہ ان کو مصر میں فرعون جیسے ظالم بادشاہ نے ان کو اپنا غلام بنا کر رکھا تھا، ان پر طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھاتا تھا، ان کے بچوں کو قتل کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے بچایا، ان کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی درخواست پر تورات کو نازل فرمایا۔ تو اس طرح کی کئی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی، لیکن انہوں نے ایک ایک کر کے ناشکری پنا کیا، جن میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا اور آپ پر کوہ طور پر وہاں پر تورات کو نازل فرمایا، تو یہاں پر بنی اسرائیل 1 مہینے تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نہ آنے پر سامری نام کے جادوگر نے جب ان کو بھٹکایا تو وہ بچھڑے کی پوجا کرنا شروع کر دیے، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر بیٹھے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون سے آزادی نصیب فرمائی اور پھر موسیٰ علیہ السلام جیسے بڑے پیغمبر کو ان کے درمیان میں مبعوث فرمایا، وہاں بھیجا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ناشکری پنا کر کے بچھڑے کی پوجا کرنا شروع کر دیا، جن کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ حالانکہ حضرت ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا جانشین خلیفہ بنا کر چھوڑ گئے تھے، حالانکہ ہارون علیہ السلام ان لوگوں کو سمجھاتے رہے، لیکن انہوں نے ایک نہ مانی، سوائے 12,000 بنی اسرائیل کے، کہ 12,000 بنی اسرائیل ہارون علیہ السلام کے ساتھ رہے، ماں باقی جو کچھ بھی تھے وہ سب کے سب بچھڑے کی پوجا کرنی شروع کر دیے۔ الغرض اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے تورات کو لے کر واپس تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل بچھڑے کی پوجا کر رہے ہیں، تو آپ نے ان کو بہت ڈانٹا اور ان کی اصلاح فرمائی، تو پھر وہ شرمندہ ہو گئے، اپنے گناہوں پر نادم ہو گئے، معافی مانگنے لگے، توبہ کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کے لیے توبہ کی قبولیت کے لیے یہ حکم اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، جس کا ذکر اب ان آیتوں میں کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، انکم ظلمتم،
یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم، اے میری قوم بے شک تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا، تو اپنے پیدا کرنے والے کے آگے توبہ کرو۔ فاقتلوا انفسکم، وہ یہ ہے کہ اپنے مجرموں کو قتل کرو۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، تمہارے پروردگار کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بات بہتر ہے۔ فتاب علیکم، پھر اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اس کے متعلق گزشتہ بھی ہم نے کئی ساری باتیں ذکر کی۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کی توبہ کی قبولیت کے لیے یہ حکم دیا گیا کہ جو گناہگار ہیں، جنہوں نے شرک کیا ہے، ان مجرموں کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ انہوں نے اسلام لانے کے بعد اسلام سے پھر گئے تھے، مرتد ہو گئے تھے، گویا وہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت کر بیٹھے تھے۔ تو باغیوں کی سزا کیا ہے؟ ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ حکم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سنایا، تو اس کے بعد ان مجرموں کو قتل کیا جانے لگا۔ تو بتلایا جاتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ 70,000 کے قریب، 70,000 تک بنی اسرائیل کو قتل کر دیا گیا۔ اس کی حالت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کالے ابر کا سایہ ان پر فرما دیا تاکہ وہ جو قتل کیے جائیں ایک دوسرے کو نہ دیکھنے پائیں، اور ان کو یہ بھی بتلا دیا گیا کہ تم اپنے آپ کو خوشی خوشی قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، اس میں تمہاری توبہ کی قبولیت ہے۔ تو وہ بنی اسرائیل جو گناہ کیے تھے وہ خوشی خوشی آگے بڑھے، اور ان کے جو دوسرے ساتھی تھے انہوں نے ان کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام کو رہا نہ گیا، اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر معافی مانگے کہ مولا ان کو معاف فرما دیجئے، تو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا، اور جن کو قتل کر دیا گیا تھا ان کو شہید کا مرتبہ دیا گیا، اور جنہوں نے قتل کیا تھا ان کو بھی اجر و ثواب سے نوازا گیا کہ جہاد میں شریک ہونے کے برابر ان کو ثواب دیا گیا، اور ماباقی جو بچ گئے تھے ابھی تو ان کی توبہ کو قبول فرما لیا گیا اور ان کو معاف کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو یہاں پر ان کو معاف فرما دیا، تو یہ بات ہم کو یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ ہمیشہ ہم کو جب ہم گناہ کر بیٹھیں، غلطی کر بیٹھیں، تو اس پر بضد نہیں رہنا چاہیے۔ جو بھی ہم سے گناہ ہو جائے، اکیلے میں ہو یا 4 لوگوں میں ہو، کہیں پر بھی ہم گناہ کیے ہوں تو فوری طور پر توبہ ہم کو کر لینی چاہیے، کیونکہ توبہ سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ ممکن ہے وہی توبہ ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اگر کوئی توبہ نہیں کرے گا بلکہ گناہوں پہ گناہ، گناہوں پہ گناہ، غلطیوں پہ غلطیاں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو دونوں جہاں میں ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ تو یہاں بنی اسرائیل کے اس واقعے سے، ان کی توبہ سے ہم کو یہ نصیحت کی گئی کہ ان کو جیسا حکم دیا گیا کہ اپنے آپ کو قتل ہونے کے لیے پیش کر دو، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل کی، فوری طور پر خوشی خوشی اپنے آپ کو قتل ہونے کے لیے پیش کر دیا، اور کئی سارے اس میں سے قتل بھی ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شہیدوں کا مرتبہ عطا فرما دیا۔ تو بندہ جب غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، بلکہ اجر و ثواب سے بھی نواز دیتا ہے۔ قرآن کریم میں تو یہ تک آیا ہے کہ اس کی برائیوں کو نیکیوں سے بھی بدل دیا جاتا ہے۔ جو اس کے گناہ ہوتے ہیں اس گناہوں کو نیکیوں سے بھی بدل دیا جاتا ہے۔ تو لہذا بندوں کو کبھی بھی گناہوں پر بضد نہیں رہنا چاہیے۔ چنانچہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب کسی جنگ سے قیدیوں کو پکڑ کر لایا گیا، تو ان کے اندر ایک عورت اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اس کا چھوٹا سا معصوم سا بچہ تھا۔ جیسا ہی اس نے اپنے بچے کو دیکھا تو وہ اپنے بچے کو، معصوم سے لڑکے کو سینے سے لگا بیٹھی اور اس کو دودھ پلانا شروع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے، ان سے فرمایا، اے میرے صحابہ، تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا یہ عورت
کیا یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈالنے کے لیے تیار ہوگی؟ صحابہ عرض کرنے لگے کہ ہرگز نہیں یا رسول اللہ، یہ تو ماں ہے، اپنے بچے کو کیسے وہ آگ میں ڈالنے تیار ہوگی؟ اس کی جتنی بھی کوشش ہو سکتی ہے، وہ جتنا بھی روک سکتی ہے، برابر اس بچے کو آگ میں جانے سے بچائے گی، ہرگز اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈالے گی۔ تو اب حضور فرمانے لگے، اے میرے صحابہ، اللہ سبحانہ و تعالی اس ماں کے اپنے بچے پر رحم کرنے سے بھی زیادہ، اس ایک ماں کے بچے پر رحم کرنے سے بھی کہیں زیادہ اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا ہے۔ بس بندوں کو چاہیے کہ جب غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، معافی مانگے، اللہ تعالیٰ ضرور رحم فرمائے گا، کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس طرح سے حضور نے نصیحتیں فرمائی ہیں ہم کو، تو ہمارے لیے یہاں پر یہ سبق ہے کہ ہم کبھی بھی گناہوں پر اڑے نہ رہیں، بضد نہ رہیں، بلکہ ہمیشہ توبہ کر لینی چاہیے۔ توبہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ محبوب بنا لیتا ہے، ان اللہ یحب التوابین، یہ فرمایا گیا ہے، توبہ کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے، تو لہذا توبہ کر لینی چاہیے، جو ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اب اس کے بعد ایک چیز ذکر کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب کہ تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم ہرگز آپ کا یقین نہ کریں گے جب تک کہ ہم اللہ کو علانیہ نہ دیکھ لیں۔ تو اس گستاخی کی پاداش میں تمہارے دیکھتے دیکھتے بجلی نے تم کو آ پکڑا۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر تمہارے مرنے کے بعد ہم نے تم کو زندہ کیا تاکہ تم ہمارا احسان مانو۔ یہاں پر ایک واقعہ بتلایا گیا ہے، ذکر کیا گیا ہے ان آیتوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی نعمت سے مالا مال فرمایا کہ جب بنی اسرائیل کو اس سزا سے گزارا گیا، ان کے کئی سارے 70,000 کے لگ بھگ قتل کر دیے گئے، تو اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ 70 لوگوں کو، بنی اسرائیل کے 70 لوگوں کو کوہ طور پر ہمارے پاس لے آئیں تاکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں وہاں پر خاص طور سے معافی مانگیں۔ تو لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام ان 70 لوگوں کو، جو بڑے بڑے سردار تھے اپنی قوم کے، اپنے لوگوں کے، ان کو لے کر کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے ہم کلامی فرمائے، اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنی وحی نازل فرمائی، آپ سے بات چیت فرمائی۔ تو اب وہاں سے بنی اسرائیل کے یہ 70 لوگ اللہ تعالیٰ کی غیب سے جو آواز آ رہی تھی، وہ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا علانیہ طور پر نہ دیکھ لیں گے، ہم کو یقین نہیں آئے گا، ہم ایمان نہیں لائیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی آواز ہے بول کر ہم یقین نہیں کریں گے جب تک کہ ہم اللہ کو کھلم کھلا نہ دیکھ لیں۔ تو اس اتنی بڑی گستاخی پر کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جب اللہ کو دیکھ لیں گے تبھی ہم کو یقین آئے گا، تو ایسی انہوں نے ضد کی اور وہاں پر جو ہے ایسی گستاخی کی۔ تو ہوا کیا، اللہ تعالیٰ نے فوری طور پر ایک بجلی نازل فرمائی اور ایک زوردار آواز آئی جس سے وہ 70 کے 70 لوگ ختم کر دیے گئے، ہلاک کر دیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دہل گئے، بڑے پریشان ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے لگے کہ مولا یہ لوگ گناہ کیے ہیں، گستاخی کیے ہیں، لیکن اب میں اپنی قوم میں جا کر کیا کہوں گا، میں کیا لوگوں کو بتلاؤں گا؟ اگر ان کو مارنا ہی تھا تو وہیں قوم میں مار دیتا، یہاں پر لانے کے بعد یہاں پر ان کو ہلاک کیا گیا، تو اب لوگ مجھ پر کیسا اعتماد کریں گے، میرے بارے میں کیا کہیں گے؟ مولا ان کو زندہ فرما دے۔ حالانکہ وہ مر چکے ہیں، آواز آئی زور سے غیب سے، ان کی گستاخی کی وجہ سے، غلطی کی وجہ سے، اور سب کے سب 70 کے 70 لوگ مر گئے تھے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کی کہ مولا ان کو معاف کر دے اور ان کو زندہ فرما دے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے ان کو زندہ فرما دیا، اور پھر 70 کے 70 لوگ پھر سے زندہ ہو گئے۔ پھر انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور معافی مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت بھی ذکر فرمائی کہ تم کو میں نے موت دے دی تھی، پھر بھی میں نے تم کو زندہ فرما دیا، تو یہ بھی میرا بڑا احسان ہے تم پر۔
یہ احسان اللہ نے کیوں فرمایا؟ تاکہ تم شکر گزاری کرو، نافرمانی نہ کرو، ناشکری ہرگز ہرگز نہ کرو۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بندے کو کوئی نعمت ملے، جب بندے پر کوئی احسان کیا جائے تو برابر اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں ہمیشہ ہمیشہ شکر گزاری کرتا رہے۔ ہم میں سے کئی سارے ایسے ہیں کہ کئی ساری نعمتیں ملتی ہیں، اولاد ہے ہمارے پاس، مال و دولت ہے، نہ جانے کیا کچھ ہے، لیکن پھر بھی ہمارے سے کئی ساری مرتبہ غفلت کے طور پر بھی ہوتی ہے، کبھی جان بوجھ کر بھی ہو جاتی ہے، ناشکری پنا کر بیٹھتے ہیں، ناقدری کر بیٹھتے ہیں۔ تو لہٰذا ایسی چیزوں سے ہم کو بچنا چاہیے، ہرگز ہرگز ناقدری نہ کریں، ناشکری پنا نہ کریں۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔